بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2014 میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے اے پی ایس میں تقریباً 150 کے قریب بچوں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا، اور بڑا ہولناک، بڑا دل خراش، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گردوں نے مطلب یہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کرب اور اس دکھ اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جس سے آپ لوگ گزرے تھے، ہم لوگ گزرے تھے، پوری قوم گزری تھی۔ آج اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے تقریباً 6 سال بعد وہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ابراہیم صاحب نے مکمل کر کے سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ورنہ ہمارے اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ دبا لی جاتی ہیں۔ مطلب کسی ایک کا آپ نام لے لیں، سانحہ اسکوتر ڈھاکہ والا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے 2 مئی والی جو تھی اسامہ بن لادن کے مارنے کے لیے جو ہماری سرحدی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور امریکن فوج پاکستان کی سرزمین کے اندر آ کے انہوں نے اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو لاپتہ افراد کی کمیشن کی رپورٹ ہے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کبھی بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور قوم سپریم کورٹ کے اس اقدام کو پہلی بات تو یہ کہ سلوٹ کرنا چاہیے۔ اب اس رپورٹ میں جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرمی پبلک سکول تھا، وہ کوئی لاہور گرامر سکول نہیں تھا، وہ آرمی پبلک سکول تھا۔ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کی تھی، اور وہ پشاور کینٹ کے اندر تھا، اور پشاور کینٹ کے اندر 3 لیئرز میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھی، اور دہشت گرد ان 3 لیئرز کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، اور مطلب یہ کہ انہوں نے کربلا سجا دی، وہاں پہ کربلا مچا دی، قیامت ڈھا دی۔ لیکن خیر جو بھی ہوا، وہ انکوائری رپورٹ کہتی ہے کہ جی اس کے ذمہ دار جو ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ اب سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ سیکیورٹی ہے کینٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا بات تو بڑی آسانی سے مجھے بھی غدار کہا جا سکتا ہے کہ میں اداروں کو بدنام کر رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جس وقت یہ دہشت گرد یہ پلان کر رہے تھے اے پی ایس پر حملہ جو کرنا تھا انہوں نے، تو اس وقت ہمارے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ بیسیکلی تو ناکامی ٹوٹل سیکیورٹی کی ہے، تو اس وقت ہماری سیکیورٹی سے مامور جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دھرنا سجائے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے ڈی چوک میں انہوں نے دھرنا سجایا ہوا تھا۔ اس وقت کے جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی وہ ظہیر الاسلام صاحب تھے، ظہیر الاسلام عباسی صاحب، اور ان کے بارے میں مشاہد اللہ صاحب نے پھر جب وہ دھرنا ختم ہوا تو پھر انہوں نے راز فاش کیا بی بی سی کے سامنے ایک انٹرویو میں کہ جی کہ وہ یہ خبریں اوپن ہو چکی ہیں، مطلب یہ کہ کس کا کیا کردار تھا اس دھرنے کے پیچھے یہ سامنے آ چکا ہے۔ اور جو تھے ہمارے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف صاحب، وہ شکریہ رحیل شریف کی کمپین ان کی چلا رہے تھے عاصم باجوہ صاحب، اور دوسرے الفاظ میں جو پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس نے جو الزام لگایا ہے کہ جو جرنیل ہیں وہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، سیاست میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی کچھ ہو رہا تھا، اور نیچے پاکستان کے ساتھ یہ سانحہ ہو رہا تھا۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا، آپ کے اپنے مقاصد ہیں۔ جنرل کے ایم عارف نے ورکنگ ود ضیاء میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو جتنا نقصان جاہ طلب جرنیلوں نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا، اب ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے سینے پر گولی کھاتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور جو لوگ دھرنے سجواتے ہیں اور ان کی سیاست میں انوالومنٹ کی وجہ سے سانحہ اے پی ایس جیسے جو واقعات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اے پی سی نے تو جو کہا سو کہا، اس کا ایک اور ثبوت آ گیا جی آج دوسرے الفاظ میں یہ جو رپورٹ آئی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیں جی کہ آپ تب ایک حکومت کو گرانے کے لیے سازش کر رہے تھے، درمیان میں یہ والا واقعہ ہو گیا، آپ کا دھیان ادھر تھا، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا ہم نے۔ اس کے بعد پھر ایک اور دھرنا کروایا ہم نے۔ جب وہ دھرنا ہوا تو پھر وہاں اس کے خلاف ایک سو موٹو ہوا، اور اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا، اور وہ جس بندے نے فیصلہ دیا اس نے کہا کہ جی کہ یہ ہمارے ادارے ملوث تھے،
اور وہ ظاہر ہے کہ ایک جج اتنی ہی بات کر سکتا ہے، اور انہوں نے کھل کے بات کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اس جج کو رگڑنا شروع کر دیا، اس کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے اور چل رہا تھا، بلکہ ابھی بھی وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ اس جج کی بیوی اپنی صفائیاں دیتی پھر رہی ہے، کبھی FBR کے دفتر میں، کبھی سپریم کورٹ میں آ کے اپنی جو ٹیکسوں کی رپورٹ ہے وہ جمع کرواتی ہے۔ ان سے نہیں کسی نے پوچھنا، اس لیے نہیں پوچھنا کہ وہ طاقتور لوگ ہیں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ APC میں جو کویسچن اٹھائے تھے، اور اس کویسچن کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے خاموش رہتے، اور جو انہوں نے ایک حکومت الیکٹ کی ہوئی ہے یا سلیکٹ کی ہوئی ہے، وہ حکومت اس کا جواب دیتی تو کوئی اداروں کا بھرم رہ جاتا۔ ایک تو وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ نادان دوست ہیں یا پتہ نہیں وہ باجوہ صاحب کے ویسے دشمن ہیں، وہ باجوہ صاحب کی عزت بچانے کے چکروں میں وہ ان کی رڑیاں نکلوا رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا رڑیاں کڑوا دیڑیاں، تو وہ ان کا جلوس نکلوا رہے ہیں ان کی عزت کا۔ کل انہوں نے پھر ایک چھوڑ دیا، وہ ایک بونگی مار دی، میرے خیال میں تو بونگی ہے کہ جی کہ وہ تو ملتے ہی تھے نون والے یہ والے، مولانا فضل الرحمان بھی ملے، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ اس نے وہ کیا کہتے ہیں ان کے عبدالغفور حیدری صاحب نے وہ انہوں نے سادہ الفاظ میں پھٹے چک دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی ہم ملے تھے، انہوں نے بلایا تھا آزادی مارچ رکوانے کے لیے بلایا تھا، اگین پالیٹکس میں حصہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ آپ ہم جو کچھ نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس میں نہ آئیں۔ تو وہ سارا جو ہے وہ سما ٹی وی کے پروگرام میں عبدالغفور حیدری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو اب اس کا مطلب یہ کہ پکڑ لیں جی، ان کو بھی پکڑ لیں عبدالغفور حیدری صاحب کو، اب تو یہی ایک طریقہ بچا ہے۔ اصل میں معاملہ جو غلط ہوا ہے وہ ہوا ہے جو APC کے بعد یا APC سے پہلے جو عمران خان صاحب نے اپنا ذات کو آگے رکھا، مفاد کو آگے رکھا، اور اپنے لانے والوں کو، خود کو سلیکٹ کرنے والوں کو، کیونکہ عبدالغفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اور میں نے خود بیٹھ کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے منہ پہ کہا تھا کہ آپ جن کو لے کے آئے ہیں ہم تو ان کے خلاف ہیں، ہم نواز شریف کو تو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو یہ باتیں ان کے منہ پہ بھی لوگ کر چکے ہیں، اور اس میٹنگ کی جو تفصیل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب اس طرح کی حرکتیں کریں گے نا کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو بلیک میل نہیں ہونا، عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں، باقی سیاستدان بھی ڈٹ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ خودو پھرولو گے تے لیراں نکلنی ہیں۔ تو یہ جو لیریں ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب یہ کسی کی عزت میں اضافہ نہیں کریں گی۔ تو ابھی تو اس ملاقات کی ایک تفصیل سامنے آئی ہے جس کا بھانڈا جو پھوڑا ہے شیخ رشید صاحب نے اپنی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن عزت جاتی رہی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عزت سادات بھی گئی، تو وہ والا معاملہ ہو رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف۔ ایک طرف سے APS والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ وہ بتا رہی ہیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے جب اس طرح کے دہشت گرد جو ہیں وہ قیامتیں ڈھانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو بڑی تفصیل سامنے آنی ہے، اگر یہ معاملہ اور چلا، شیخ رشید صاحب نے مطلب یہ کہ سیاستدانوں کو ذرا اس گند میں کھینچنے کی کوشش کی، تو پھر یہ گند جو ہے یہ بہت سے چہروں کے لوگوں کے چہروں پر ملا جائے گا، سادہ الفاظ میں۔ اس ملاقات کا احوال کچھ میرے پاس بھی ہے، یہ خبریں تب سامنے آ گئی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اتنے دلیر ہوتے نہیں ہیں کہ آپ اسی وقت جتنی گھوم پھرا کے وہ لپوٹ کے شوگر کوٹڈ کر کے یہ خبر جو تھی وہ دی جا سکتی تھی وہ دے دی گئی تھی، لیکن اس خبر میں ابھی بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں۔ اگر شیخ رشید صاحب کریں گے اس معاملے کو زیادہ اچھالیں گے تو پھر زیادہ تفصیل سامنے آئے گی کہ اس ملاقات میں جنرل باجوہ کو عبدالغفور حیدری صاحب نے ایک بڑا تلخ جملہ بولا تھا، اور اس کا اگر میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو عمرے شمرے کرتے پھر رہے تھے نا وہ باتیں بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی اگر ہم کرنے پہ آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ ماحول بہت تلخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں پھر مطلب وہ جو آخری دھمکی ہوتی ہے انہوں نے وہ دی، اور وہ اتنا شور شرابہ تھا کہ جو ان کی اہلیاں تھیں وہ تو گھر کے میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے تحفے طائف اکٹھے کر رہی تھیں، وہ گھبرا کے اندر گئیں، اور انہوں نے جا کے ذرا ماحول ٹھنڈا کروایا، اور مولانا فضل الرحمان کو اور جو ان کے ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری اور ایک اکرم درانی صاحب تھے ان کو انہوں نے تحائف دیے، اور وہ تحائف تھے خوشبو، پرفیومز تھے وہ والے، ہر بیگ میں علیحدہ علیحدہ تھے۔ تو اس ملاقات کی تفصیل جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔
شیخ رشید صاحب اگر باز نہ آئے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو، نہ صرف یہ کہ جنرل فیض حمید، جنرل قمر باجوہ، ان بہت سے لوگوں کو لے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے جو میرا خیال ہے کہ جو ان سے غلطی ہوئی، یا پھر جان بوجھ کے، یا میں کہوں گا کہ انہوں نے جو تھریٹ ہے اس کو پراپر اسیس نہیں کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ جی کہ پہلے کہ پتہ کریں کہ نواز شریف نے اس تقریر میں کیا کہنا ہے، مریم نے کیا کہنا ہے، تو وہ جب ان کو پتہ چلا، ظاہر ہے کہ حساس ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس خبریں آ جاتی ہیں، ان کا کام ہی ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، محمد زبیر کی، اس کے بعد وہ ٹارگٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بس میں تو پھر ویلا ہو کے بہ گیا نا جناب، یوں وہ کہتے ہیں کہ اب فوج جانے تیرے نواز شریف جانے، تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ بات کریں گے نواز شریف صاحب فوج کے خلاف تو فوج ان کو ٹھوک دے گی، تو میرا کام اور آسان ہو گیا، لیکن معاملہ الٹ پڑ گیا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن غیر متعلق ہو چکے ہیں اس لڑائی میں، میرا ذاتی یہ خیال ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، کیونکہ گپ شپ رہتی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، تو جو غیر جانبدار پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں، جو سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی تاریخ بنتے دیکھی ہے، ہمارے جو بزرگ کولیگز ہیں، ان کی یہ اسیسمنٹ ہے، اور میں ان سے متفق کرتا ہوں، یا ان کی ایک آبزرویشن ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس لڑائی میں براہ راست نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کام کے لیے حکومت تھی، حکومت جواب دیتی، ایک سیاسی لڑائی تھی۔ شیخ رشید صاحب اگر بول رہے تھے تو بولتے رہنے دیتے ان کو، اور بلکہ شیخ رشید سے زیادہ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی، وزیر دفاع کی تھی، وہ وزیر دفاع سامنے آ جاتے، اور کیونکہ وہ قانونی طور پر، دستوری طور پر پاکستان فوج کو یوں کہہ لیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں، ادارہ نہیں، ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں، اور قانونی طور پر جنرل باجوہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان وزیر داخلہ کو رپورٹ کرتے ہیں، وزیر داخلہ میں کروں وزیر دفاع کو معافی چاہتا ہوں، رپورٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اداروں کے دفاع میں سامنے آتے۔ ایک سیاسی لڑائی تھی، سیاسی بات تھی، تو اس کو سیاسی رہنے دیا جاتا۔ اب آنے والے وقت میں چونکہ عمران خان بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، درمیان سے نکل کر انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف ہے، یہ فوج ہے، بسم اللہ لڑو، تو اس کا نقصان پاکستان کو ہونا ہے الٹیمیٹلی، اگر حالات لوگوں نے اسیس نہ کیے تو۔ اور یہ اسیس کس نے کرنا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، کہ اس نے لڑنا ہے یا معاملات بیٹھ کے حل کرنے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس لڑائی کا نقصان ہی نقصان ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے مطلب یہ کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اب جو ہے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ جو انہوں نے نیریٹو اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جس کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو سالو کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غلطی کر چکے ہیں ادارے سامنے آ کے، اس کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس لڑائی میں اگین میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، وہ بنیادی غلطی حکومت کی تھی کہ حکومت نے اداروں کو سپورٹ نہیں کیا۔ حکومت اداروں کے دفاع کے لیے اس طرح سے سامنے نہیں آئی کہ جس طرح اس کو آنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سامنے آ کے ایک بیان دینا پڑا، جس نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اللہ پاکستان کے اداروں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو آفات ہیں اور جو کہہ لیں کہ جو مشکلات آ سکتی ہیں، اور بڑی خوفناک مشکلات ہونی ہیں اگر یہ والا جو سیاسی تحریک نے زور پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ فرمائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔